تو مفتی صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ برداشت تبھی ہو سکتا ہے جب آپ صبر کریں نا، تو صبر کیسے انسان کر سکتا ہے اور صبر کے حوالے سے ہماری اسلامی تعلیمات کیا کہتی ہیں؟ دیکھیں ماشاء اللہ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم فرقان حمید میں کئی مرتبہ صبر کا اور صبر کی تلقین بھی فرمائی. مثال کے طور پہ یہاں تک کہ ہم کہتے ہیں یار ہیلپ لفظ ہے نا، مدد. رب نے قرآن میں فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد طلب کرو. اچھا. کس سے؟ صبر سے اور نماز سے. تو اب آپ غور کیجئے کہ یہ صبر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرما رہا ہے کہ اگر تم بے بس ہو جاؤ، پریشان حال ہو جاؤ تو ہم فوراً مدد کے لیے پکارتے ہیں نا. اور اللہ ہی فرماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ اگر تمہیں مدد چاہیے تو تم کیا کرو، اپنے اندر ایک کام کرو، پہلے تم صبر سے طلب کرو مدد، اور پھر نماز کی طرف آؤ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ پہلے تو صبر کرنے کا حکم دے رہا ہے، پھر اپنی عبادت کرنے کا حکم دے رہا ہے. کیونکہ یاد رکھیے کہ جب آپ کہتے ہیں بے صبر ہو کر عبادت کرتے ہیں تو پھر آپ کا ذہن، آپ کا جسم، آپ کا دماغ مختلف ہوتا ہے. یعنی دماغ کہیں اور ہوتا ہے، جسم عبادت کی طرف نظر آتا ہے، اور آپ کا دل کہیں اور ہوتا ہے. تو اس لیے پہلے کہا جاتا ہے کہ آپ پہلے اپنے اندر ٹالرنس لائیں، برداشت لائیں، صبر لائیں، پھر اللہ کی عبادت کریں تو اللہ تعالیٰ دونوں چیزوں کے ذریعے آپ کی مدد فرمائے گا. تو صبر ایک کیا چیز ہے؟ صبر کا نام ہے معاملاتی زندگی میں کوئی آپ کے ساتھ مشکلات آئیں، ظاہری طور پہ بھی باطنی طور پہ، تو آپ پھر بھی ڈٹ جائیں، برداشت کریں اور اس مقابلہ کریں اس مشکلات کا اپنی قوت کے ساتھ اللہ کی مدد سے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو مدد فرمائے گا. تو اب یہ ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ عام طور پہ جو فرمایا گیا کہ انسان عجولہ ہے، جلد باز ہے. انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ بس جلدی سے سارے کام، مثلا اگر ترقی مل جائے تو راتوں رات مل جائے، پیسہ کمانا ہے تو راتوں رات کمانا شروع کر دیں. آج کے بچوں میں یہ سب سے زیادہ پایا جاتا ہے کہ بھائی مجھے اور آپ نے یاد ہوگا کہ ہم اپنے اسکول کے زمانے میں ہمیں اگر 2000-3000 ملے تو ہم بھی بڑی خوشی سے اظہار اللہ کی شکر کرتے تھے. آج بچے اسکول میں ہوں یا پھر کالج میں ہوں، ان کے پاس اگر لاکھوں روپے بھی آ جائیں تو وہ کہتے ہیں اس سے زیادہ اور چاہیے. بالکل. اس کی ریزن تو یہ بھی ہے نا کہ ہاتھوں میں پوری دنیا ان کے آ گئی ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں چل کے آ رہا ہے، تو وہ اپنا مقابلہ پوری دنیا سے کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. مقابلہ کریں، اسلام اس کی یاد بھی دیتا ہے کہ آپ کو، لیکن مقابلے میں ایسا نہ ہو کہ آپ یہ چیز بھول جائیں کہ کیا چیز، کہ بدی کیا ہے اور اچھائی کیا ہے. یہ چیز کا سب سے بڑا فقدان نظر آ رہا ہے کہ لوگ پیسہ کمانے میں حلال و حرام کی تمیز بھول گئے. وہ کیوں بھول گئے؟ کہ ان میں صبر نہیں رہا. وہ یہ دیکھنے لگے کہ ہاں یہاں سے پیسہ آ رہا ہے، بس اس چلے جاؤ. تو طریقہ کار کیا ہے کہ جب تک آپ صبر نہیں کریں گے آپ کامیاب نہیں ہوں. اور پہلے کے لوگوں میں تھا صبر، کہ اکثر اگر دیکھ بھی لیتے تھے کہ کوئی ہم سے بڑے رتبے کا ہے اور ہمارا رتبہ نہیں ہے تو وہ اس چیز کو صبر کر کے برداشت کر لیتے تو ایکسیپٹ کر لیتے تھے. لیکن آج کی سوسائٹی میں یہ صبر اور ایکسیپٹنس نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں اگر دوسرے کے پاس ہے تو میرے پاس بھی لازمی ہونا چاہیے، لیکن چاہے میں اس سے چھین کے لوں، چوری کر کے لوں یا ناجائز کر کے. بالکل بات وہ یہ ہے کہ ہونا چاہیے، لیکن یہ نہیں کہ ہم راستہ غلط اختیار کر لیں. اللہ نے اور ایسا آپ اگر مل بھی جائے نا تو آپ کو سکون ملے گا، نہیں ملے گا. کیونکہ قرآن نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تمہارے دلوں کو جو سکون ملتا ہے وہ اللہ کے ذکر سے ملتا ہے. بہت سے لوگ شہرت کما لیں، دیکھ لیں راتوں کو نیند نہیں آئے گی. بہت سے لوگ پیسے کما 5-5 ہزار گز کے بنگلے میں رہتے ہیں، راتوں کو نیند نہیں آتی. سکون ایسی نعمت ہے کہ لوگ تو دوائیاں بڑی بڑی کھا رہے ہوتے ہیں کہ ان کو ذہنی طور پہ سکون نہیں مل رہا ہے، جبکہ سب کچھ ہے. تو اصل چیز کیا ہے کہ یہ اندر جو سکون ہے نا، اور جتنا صبر ہوگا اتنا سکون آپ کو ملے گا.